اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے امیروں کو اس کی تاکید کرنا۔ حضرت ابو حارثہ اور حضرت ابو عثمان کہتے ہیں، جب حضرت عمر مصریوں کے پاس عین شمس پہنچے تو مصر والوں نے اپنے بادشاہ سے کہا، تم اس قوم کا کیا بگاڑ لوگے جنہوں نے کسریٰ اور قیصر کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا ہے؟ ان سے صلح کر لو اور ان سے معاہدہ کر لو، نہ خود ان کے سامنے مقابلہ کے لیے جاؤ اور نہ ہمیں لے جاؤ۔ لیکن بادشاہ نہ مانا۔ یہ قصہ چوتھے دن کا ہے اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر کے جنگ شروع کر دی۔ حضرت زبیر ان کے شہر کی فصیل ایک پناہ کی دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ڈر گئے اور انہوں نے حضرت عمر کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا اور صلح کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ حضرت عمر نے ان کی صلح کو منظور کر لیا۔ حضرت زبیر تو ان پر غالب ہو کر دیوار سے شہر میں اترے۔ طبری حصہ 4 پیج نمبر 228۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایمان والوں کا لشکر جمع ہو جاتا تو ان پر کسی صاحب علم اور فقیہ کو امیر بنا دیتے۔ سو ایک لشکر تیار ہوا۔ حضرت سلمہ بن قیس اشجعی رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور ان کو یہ ہدایات دیں، تم اللہ کا نام لے کر چلو اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ جب تمہارا مشرک دشمن سے سامنا ہو تو ان کو 3 باتوں کی دعوت دو۔ سب سے پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور اپنے وطن میں ہی رہنا پسند کریں تو ان کے مالوں میں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ مدینہ میں رہنا پسند کریں تو انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو تم پر ہیں۔ اور اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو۔ اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو ان کے دشمنوں سے جنگ کرنا اور ان کو جزیہ کی ادائیگی کے لیے فارغ کر دینا، اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی تکلیف نہ دینا۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے۔ اگر وہ تم سے ڈر کر کسی قلعے میں خود کو محفوظ کر لیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اترنے کی مانگ کریں تو تم ان کو اللہ کے حکم پر مت اتارنا، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر اترنے کی مانگ کریں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر مت اتارنا، بلکہ ان کو اپنی ذمہ داری پر اتارنا۔ اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم خیانت نہ کرنا اور بد عہدی نہ کرنا، اور کسی کی ناک کان نہ کاٹنا، اور کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں، ہم چلے اور مشرک دشمنوں سے ہمارا سامنا ہوا۔ اسلام کی جس بات کو امیر المومنین نے ہم سے کہا تھا ہم نے ان کو اس بات کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو جزیہ دینے کی دعوت دی، انہوں نے اسے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے ہم نے ان سے جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ہماری مدد کی۔ ہم نے ان کی لڑنے والی فوج کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اور ان کا سامان جمع کر دیا۔ آگے ایک لمبی حدیث ہے، یہ حدیث طبری حصہ 5 پیج نمبر 9 پر ہے۔ حضرت ابو امیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اصفہان پہنچے تو انہوں نے وہاں والوں پر اسلام کو پیش کیا۔ انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر حضرت اشعری نے جزیہ ادا کرنے کی بات کی، ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے اس پر ان سے صلح کر لی۔ رات تو انہوں نے صلح پر گزاری، لیکن صبح ہوتے ہی انہوں نے غداری کی اور جنگ شروع کر دی۔ حضرت اشعری نے ان کا مقابلہ کیا اور جلد ہی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں پر غالب کر دیا۔ ابن سعد حصہ 4 پیج نمبر 110۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔